شاہ حسین حسین بادشاہ حسین خیر و بلا عشق خدا
جہاں گناہ ہوتا وہاں عصمت نہیں ہوتی، اور جہاں عصمت ہوتی وہاں گناہ نہیں ہوتا. اور عصمت نبوت کے لیے شرط لازم ہے. آدم کا جنت سے ہٹنے کے بعد زمین پہ آنے کے بعد بھی منصب نبوت پہ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عصمت سلامت ہے. اور عصمت کا سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. جو ہوا میں کے لیے میں بات کر چکا کہ وہ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ اپنے دونوں کے دونوں اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ. کیونکہ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، یہ شجرہ ممنوع ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کا حق ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، کھانا درکنار، قریب بھی مت چلے جانا، اس لیے یہ میرے کچھ خاص بندوں کا یہ حق ہے، اور کیا قریب بھی نہ جانا. اور اگر چلے گئے تو فتکونا من الظالمین، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، قرآن کے. میں نے اس کی بھی تشریح کی تھی کہ ہمارے ظالم ہونے کا مطلب اور ہے. اگر ظلم کی نسبت انبیاء کی طرف دی جائے تو اس کا مطلب اور ہے. ہمارے ظالم ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا. گناہ کی قسمیں ہیں، ظلم کی قسمیں ہیں. کبھی ظلم لے ہوتا ہے اور کبھی ظلم نفس سے ہوتا ہے. کبھی انسان دوسروں کو ظلم کرتا ہے اور کبھی اپنے نفس میں ظلم کر لیتا ہے. تو بھائی اعتبار گناہ ظلم کا سرزد ہونا اور بے اعتبار ترکیہ ہونا جو ظلم کی نسبت ہے وہ اور ہے. لہذا کبھی اپنے نفس پر انبیاء کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. بھولے سے بھی ایسا سوچیے گا نہیں، آخرت خراب ہو جائے. تو میرے دوستوں کو بہرحال آیت میں لفظ ظالمین استعمال ہوا. اگر یہ جملہ، یہ لفظ جو اس آیت میں ہے فتکونا من الظالمین ذہن عالیہ میں محفوظ ہے تو نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا. کیونکہ آپ جن کے ماننے والے ہیں وہ کتنی اقدار شخصیتیں ہیں. جب میں بحث کروں گا تب آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ اپنے مقدر میں فخر کریں گے، قسمت میں ناز کریں گے. ایسے رہبر، ایسے امام، ایسے رہنما، ایسے منصبدار کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے آپ کو اللہ نے عطا کیے. عمل میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو مانتے نہیں، پتہ نہیں کہ کیوں مانتے. مجلسوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں. اب آپ کے اس کیوں کا جواب آج کی مجلس میں دوں گا اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. آواز میں بالکل توجہ نہ دیں، وہ تو قدرتی اپنے معمول پہ آ جاتی ہے. بات میں توجہ دیں کیونکہ بات اہم ہے. چیخ پکار کو ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بیٹھک مسئلہ کتنا ملا. یہاں ساری کوشش یہ ہے کہ مجلس خالی چیخ پکار کو ختم نہ ہو. صاحب ایمان کو، سامعین کو، مومنین کو بیٹھک ملے، روحانی تبرک تقسیم ہو. ظالمین کی لفظیات رکھیے گا. اللہ نے کہا فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. ابھی رکے نہیں، بہت آرام سے مجلس پڑھتا ہوں. جناب آدم آ گئے زمین پر اور اب آنے کے بعد درجہ اولا ہو گیا نا. ایک با معرفت اور بے معرفت میں کیا فرق ہوتا ہے اسے بھی محسوس کیجیے. ایک ذرا سا درجہ اولا ہو گیا آدم سے تو برسوں توبہ کی، برس اللہ سے معافی مانگی اور لوگوں سے معافی مانگی. ایسے حالات درجہ اولا ہم سے روز ہوتے رہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور عالم یہ ایک ذرا سا درجہ اولا ہوا. ہو سکتا ہے مجھے یاد پاس کروں گا کہ انبیاء سے کیسے درجہ اولا ہوتا ہے اور پھر کس طرح شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے کس طرح معافی مانگتے ہیں. تو انبیاء کو زمین میں اور منصبدار الہی میں اور عام لوگوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. وہاں درجہ اولا بھی ہوتا ہے تو برسوں معافی مانگی جاتی ہے. یا بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو توبہ کی
یہ آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک ذرا ترقی والا ہو گیا تو اب آدم کا حال یہ کہ توبہ کیے جا رہے، معافی مانگے جا رہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور وہ ارحم الراحمین ہوتے ہوئے آدم جیسے نبی کی توبہ قبول نہیں کرتا، آدم جیسے نبی کی جسے صفی اللہ قرار دیا، خلیفۃ اللہ قرار دیا، نبی اللہ قرار دیا، وہ رو رو کے معافی مانگ رہا کہ اللہ کا درجہ والا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور بچوں کو بتاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، اپنے کن الفاظ میں معافی مانگی؟ ایک ایک لفظ میں توجہ۔ رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، فاغفر لی، سب قرآن کی آیت ہے، میں نے اپنے نفس پر، تو بار بار میں کہہ رہا ہوں ایمان خراب نہ ہو جائے، وہی تاکہ اللہ کی بنسبت ظلم کی لفظ استعمال ہو رہی ہے، یعنی نگاہ قدرت میں وہ بھی ظلم ہے، ظلم کی قسم ہے۔ جبھی تو آپ کو کہہ رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ قرآن کی آیت سے کیا ثابت ہوا؟ وہ ترک اولا والا ظلم صحیح، لیکن آدم نے یہی کہا یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ برسوں معافی مانگی، کمال ہو گیا، وہ غفار الذنوب ہے، بڑے بڑے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اور اپنے نبی سے اتنی خوش آمد کرا رہا ہے، اور وہ کہنے معاف کر دے، اللہ چپ بیٹھا ہوا ہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا زندگی میں کوئی حصہ ایسا نہیں آیا کہ جب توبہ قبول ہو؟ نہیں آیا۔ جو حضرات حج میں جاتے ہیں، میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل رحمت، اس پہاڑ پر آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جو جبل رحمت پہ جا کے اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی بچہ پیدا ہو۔ کیا کہنا آپ دیکھیں، اسی پہاڑی پر آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب تک جس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی آخر کمی کیا تھی، اور یہاں توبہ قبول ہو گئی آپ کی تو خوبی کیا تھی؟ تو پھر آتا ہوں قرآن پر میں تو بتا دے ارشاد ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کیا تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جناب آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، فوراً ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ تو بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ بات میں نے کہہ دی، آپ میری اس کو زیارت کر رہے ہیں، یعنی کچھ کلمات سیکھے اور جب ان کلمات کو وسیلہ بنایا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب مسلمانوں کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ تلاش کریں ایسے کلمات کون سے تھے، پر 7 برس آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی، اور یہ کلمات، یہ معجزنما کلمات تھے کون سے کہ دل کا واسطہ دیتے ہی توبہ قبول ہو گئی، جنہیں وسیلہ بناتے ہی توبہ قبول ہو گئی۔ میں نے کہا تھا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک تفسیر کا مطالعہ نہ ہو۔ اب ہم نے تفسیر دیکھی، ابھی تک کی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، کل حوالہ دیا تھا، وہی علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد وہی اسماء ہے جن کی تعلیم آدم کو دی گئی۔ کلمات سے مراد وہی اسماء ہے۔ یہ مطلب اہل سنت کے بہت جلیل القدر عالم یہ لکھتے ہیں کہ ہم کلمات سے مراد وہی اسماء ہے جن کی تعلیم آدم کو دی گئی تھی۔ ارے بھائی میں روز کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، وہ کلمات سے مراد وہی اسماء، اسم کی جمع اسماء، یعنی وہی چند نام ہیں کہ جن کی تعلیم آدم کو دی گئی تھی۔ اور اب انہوں نے اس کی تشریح لکھی کہ آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے۔ اس کا مطلب تذکر دیا گیا، کیا کہہ رہا
یاد دلایا گیا کہ جن اسماء کے ذریعے ہم نے تمہیں تمہارا امتحان لیا اور تم پاس ہو گئے، نتیجے میں تمہیں منصب مل گیا، اتنا برا تم پہ وقت پڑا ہے، توبہ کر رہے ہو، توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو پھر یاد کرو نا انہیں اسماء کو۔ آپ لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہ وہ کلمات کیا تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو صاف لفظوں میں لکھ دیا انہوں نے کہ آدم نے توبہ کی، قبول نہ ہوئی، اور ایک وقت آیا جب کلمات سیکھے اور ان کلمات کا واسطہ دیا، وہ کلمات کیا تھے؟ وہ آدم نے ان لفظوں میں دعا کی اور توبہ کے قبولیت کی دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ تب جا کے آدم کی توبہ قبول ہوئی، تب جا کے آدم کی دعا قبول ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ آدم سے پوچھو وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی تمہارے باپ آدم کی دعا بغیر ان کے وسیلے کے قبول نہ ہو تو تمہاری وقت اور بساط کیا ہے؟ صلوات پڑھے بابا اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ان کو وسیلہ نہ بنایا، میں جملہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر، ہمارا کوئی عمل الحمدللہ محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے قرآن سے ہٹتے بلا وجہ کہ نعرہ بلند ہو گیا، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وسیلہ نہیں مانتے، اور قرآن کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور آپ جو بیٹھے ہوئے ایمان لانے والوں، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، سمجھے گا، ایمان لانے والوں ایمان تو لا چکے، اب ذرا متقی پرہیزگار بن جاؤ اور تقوی کا گھمنڈ نہ کرنا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے تو وسیلہ تلاش کرو۔ صاف اور صریح طور پر قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ ڈھونڈو۔ لوگ کہہ رہے وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو ہماری شہر کے گردن سے قریب ہے، جو مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگ لے یہاں سے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت فرما لیا توجہ دے رہے ہیں، ہم تو وسیلہ مانگتے ہی نہیں ہے، ہم جو جواب دینا ہے وہ دوں گا، اس لیے کہ مجھے تو ڈبل محنت کرنی پڑے گی نا، آپ کو بلوانا نہیں۔ پالن حقانی صاحب کے زمانے میں دیکھیے بزرگ اللہ بول پڑے، ان کا نام تھا پالن حقانی، تقریریں کر کے پھرتے تھے، اور بس اسی ٹائپ کی تقریر آل محمد کے خلاف یہ لوگ منت مانتے ہیں، کیا مولا بیٹا دے دو تمہاری نیاز دلائیں گے، اور ہو گئی بیٹی تو کہتے ہیں جب کیا کیا جائے اللہ کی مرضی، بیٹا ہو تو اللہ کی مرضی اور بیٹی ہو تو اللہ کی مرضی، ایسے وہ شخص مذاق کرتا تھا ہمارے عقیدوں کا، اور جہاں سارے عقائد کا مذاق اڑاتا تھا وہاں کہتا تھا یہ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے علی کے وسیلے سے مانگتے، حسن حسین کے وسیلے سے مانگتے، اپنے اماموں کے وسیلے سے مانگتے۔ اگر کسی سے مانگتے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اور تو دیکھنا مگر وہ تمام بڑے بڑے جلسوں میں ہمارے عقائد کا مذاق کرتا کوشش، لیکن ایک فارسی مقولہ ہے، درو گوڑا حافظہ نباش، جھوٹے آدمی کا حافظہ کام نہیں کرتا۔ ادھر تو تقریری طور پر تمام کہتے پھرے یہ بھی کوئی لوگ ہیں وسیلہ بناتے، وہ مانگنا اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، یہ تو وسیلہ بس وسیلہ مانگتے ہیں۔ لیکن اپنے لیے کیا لکھا؟ ایک کتاب لکھی انہوں نے، شریعت یا جہالت، تو توجہ ہے، اس کا نام تھا
شریعت یا جہالت، جلدی سمجھا کرو بھائی، دو لفظوں کا نام رکھا کتاب کا، شریعت یا جہالت، یعنی جو یہ بتا رہے ہیں وہ شریعت ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ جہالت ہے، مطلب سمجھ گئے نا؟ اچھا تو ہم نے بھی اس زمانے میں ہمارا طالب علمی کا دور تھا، پتا چلا کہ ایسے ایسے کتاب بھی نکل رہی ہے، تو لاؤ دیکھے بھائی 40 روپے کی اس وقت کتاب تھی، کتنی موٹی، تو پہلے دیپاچا پڑھا کرتا، حال رائٹر جہالت، دونوں نے اپنے حالات میں کیا لکھا، ذہن میں ہے، پرچار کیا کہہ رہے ہیں، وسیلہ کیا ہوتا ہے، سب بکواس سے وسیلہ کچھ نہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اور کتاب میں کیا لکھا جا کے پڑھ لیجیے، لائبریری سے نکالیے اور نکال کے دیکھیے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ میں خالہ کا دل، میں جیل میں پیدا ہوا، پھر بھی آپ سے ڈرتے ہو، بات کو بھول نہیں دوں گا میں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کیوں جیل میں پیدا ہوا، اور والدہ والدہ سے کیا ہے سب شروع ہوا تھا تو جیل میں جانا پڑا، لیکن وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ جیل میں پیدا ہوا، پلا بڑا جوان ہوا تو آواز میری بہت اچھی تھی تو میں قوالی گانے لگا، اپنے وقت کا بہت بڑا قوال بن گیا، تو پھر خطیب کیسے بن گئے، تقریر کیسے کرنے لگے، لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک جنگل سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بابا اس جنگل میں بیٹھے ہوئے کھچڑی گیج رہے ہیں، کھچڑی کو اس کی زبان ہے تو آپ نہیں سمجھے، ایک بابا بیٹھے ہوئے ہیں گندے سندے حالات، ان کے کپڑے پہلے کچھیلے گندے، اور وہ کھچڑی ان کے آگے رکھی ہے، اسے گیج رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ گرا رہے ہیں، ان کی نظر مجھ پہ پڑی، ان کا بچہ بچہ میرے قریب آیا، اب یہاں گئے بابا حکم کہا کہ تو بھی ایک لقمہ کھچڑی کھا لے، بس بابا کے ہاتھ سے کھچڑی کھانا تھا، کیا میں بہت بڑا خطیب ہو گیا، ارے بھائی جلدی لیا کرو، جلدی لیا کرو، جب تک بابا نے کھچڑی نہیں کھلائی اس وقت تک بولنا نہیں آتا تھا، اور بابا کی کھچڑی کھاتے ہی مقرر بھی ہو گئے، خطیب بھی ہو گئے، سمجھ گئے میں نے کیا کہا، یعنی خطابت کا فن ملا تو بابا کی کھچڑی کے وسیلے سے، پرچار یہ ہے کہ وسیلہ کچھ نہیں، اور جب وسیلہ ماننے کو آئے تو بابا کی کھچڑی کا وسیلہ مان لیا، سارا فن خطابت بابا کی کھچڑی سے پیدا ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یہیں سے سوچ لو، جب بابا کی کھچڑی میں اتنا اثر ہے تو میرے مولا کے کھچڑی میں مرسلین کی تاریخ پڑھو تب پتا چلے گا کہ بغیر آل محمد کے وسیلے تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا، اور آدم کی اولاد ہو جو باپ کے نقش قدم پر چلے، آدم وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ کہتے وسیلہ کیا ہوتا ہے، بارہ توبہ قبول، کن الفاظ میں انہوں نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی، اسے ذہن میں رکھیے، اور میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اس منزل کا جائے، یہ ہے منصب نبوت ہے، چونکہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے، منصب الہی نے، منصب ہدایت الہی نے ترقی، اور جب جناب نوح کا دور آیا تو اللہ نے ایک منصب میں اضافہ کیا، آدم کو صرف منصب نبوت دیا، جب نوح کا دور آیا تو ایک منصب بڑھا، اے نوح
میں تمہیں منصوب نبوت بھی دیتا ہوں اور منصب رسالت بھی دیتا ہوں. بہت ٹھنڈے سن رہی ہے. اے نو تمہیں دو منصب دے رہا ہوں. آدم کو ایک منصب دیا. آدم نبی ہے مگر رسول نہیں. آپ یہ اچھے سوچ رہے ہیں نبی ہونا کچھ اور ہے رسول ہونا اور ہے. تو بنیسوں میں آنے کا فائدہ کیا کرے یہاں بھی نہ بتائے گئے. نبی کا مطلب اور ہوتا ہے اور رسول کا مطلب اور ہوتا ہے. اور اسی سے نبوت نبی سے نبوت اور نبوت ایک لفظ ہے. نبوت آپ کے کام سے مانوس نہیں لیکن سمجھانا مجھے لفظ کا سہارا دے رہا ہوں. نبوت یعنی باخبر ہونا. نبوت یعنی دوسروں کو باخبر کرنا. کیا کرنا؟ تو جو بے خبر ہوگا وہ دوسروں کو کیا خبر کرے گا. اب یہ باخبر اور بے خبر لفظ بنو تاکہ سارے بچے جوان سب سمجھے. نبوت یعنی خدا آگاہ ہونا اور نبوت یعنی خدا آگاہ کرنا. یعنی نبوت یعنی خدا شناسی اللہ کو پہچاننا. نبوت یعنی دوسروں کو بھی پہچاننا کہ اللہ کا وجود ہے. یہ نبوت ہے. اور رسول سے بنا رسالت. رسالت یعنی ادھر سے میسج اور پیغام لینا اور ادھر والوں کو پہنچانا. دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا نا. تو آدم نبی ہے رسول نہیں. نوح نبی بھی ہے رسول بھی. میں کیوں میں پیچھے رہتا ہوں. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ جو مذہب پہنچا ہے یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے تھوڑی پہنچا ہے. جتنے بھی منصبدار آئے اس دنیا میں اللہ کے انہیں بہت ستایا گیا بہت اذیتیں دی. ان کی بڑی قربانیاں اور سب سے بڑی قربانی امام حسین کی. آدم کی بھی قربانی ہے نوح کی بھی ہے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سے بھی ہے. لیکن چونکہ سب سے بڑی قربانی دین بچانے میں امام حسین علیہ السلام کی ہے اسی لیے امام کو کہا جاتا ہے السلام علیکم یا وارث آدم. نبی اللہ توجہ فرمانے یا وارث نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. یہ وارث جو کہا جاتا کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی قربانیاں ایک طرف اور امام حسین کی قربانیاں ایک طرف. آپ تو قربانی امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں. اب میرے ٹھکن کو ترس کر لیا. جناب نوح مدت تبلیغ کیا ہے؟ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی. ایمان کتنے لوگ لائے؟ ما آمن معه الا قلیل. نوح پہ ایمان لے لائے مگر بہت تھوڑے سے لوگ. یہ کوئی نئی بات ہے جو چھپ بیٹھے ہیں. ایمان والے ہر صدی میں تھوڑے ہی سے ملتے ہیں. سلام محمد والے محمد. کئی بار ایسا ہوا کہ جناب نوح پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ آپ کا حوصلہ جواب دے گا. حوصلہ جواب دے گا. کتنے پتھر 2 4 10 نہیں تاریخ کے جگہ بھی نہیں. میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں منزل پہ آ رہا ہوں جلدی سے. اتنے پتھر ایک بلک العظیم پیغمبر کو ایک منصبدار الہی کو جو دنیا میں اچھائیاں بتا رہا ہے برائیوں سے روک رہا. اس کا پھل یہ دیا جا رہا کہ جو برا رہا ہے وہ پتھر مار رہا. اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گئے. چھپ جاتے ڈھک جاتے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ فرش حسین پہ بیٹھے حسین کیا بتاؤ حسین کے معلوم ماتمدارو تو ذرا یہ جملہ سن لو تاکہ ذرا بیداری سی بھی رہے. اب ماشاءاللہ ذرا کہ ہم نقطہ لے لیں تھوڑا بولنے میں تکلف کرتے ہیں والی بات ہے. ایک چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کہ بات میری پہنچ گئی. جناب نوح پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تو سارا زمانہ دشمن پتھروں کے ڈھیر سے نکالے کون؟ اللہ حکم دیتا تھا
کہ جاؤ جبریل ذرا پر مار کے پتھروں کو الگ کرو. میرا نبی میرا پیغمبر اس پر اتنا پتھراؤ ہوا کہ پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا. پتھر سے جب چوٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ زخم کھل جاتے ہیں. کتنے زخم ہوں گے جناب ہوں گے جس پتھر پر. وہ اللہ نے کیا کہا؟ پھر جملہ دہراؤں گا جو دنیا کہتے ہیں آپ لوگ مبالغہ کرتے ہیں. مبالغہ نہیں کرتے. ہم اہل حق ہیں. حق اور حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں. انور کی کیفیت دیکھو. پتھروں میں رہتے ہوئے زخموں سے چھو رہے. جو بات کہنے جا رہے ہیں خبردار مبالغہ نہ کہنا. یہ حقیقت ہے جن کا اظہار کرتے ہیں. اللہ دو باتیں کہتا ہے. جاؤ پر مار کے پتھروں کو الگ کرو اور میرے نبی کو پتھروں کے ڈھیر سے باہر لاؤ. میرا نبی پتھروں کے چوٹ سے بری طرح زخمی ہو گیا. یا اللہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا ہر زخم پر پھیرتے جانا اور میرے نبی کو شفا ملتی جائے گی. نہیں آج نبی کا ثبوت نہیں دیا. تم اپنا پر جس زخم سے مس کر دو گے وہی زخم اچھا ہو جائے گا. شفا مل جائے گی. پھر پہچانو منصب دار نبوت کسے کہتے ہیں اور منصب دار امامت کسے کہتے ہیں. جو فرشتوں کے پر سے شفا حاصل کرے اسے نبی کہا جاتا ہے. جو فرشتوں کو پر عطا کرے فرشتوں کے پر سے شفا دیتے. یہ حسین کی عظمت ہے جو فرشتوں کو پر عطا کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیے تمام فطرس نے کیا کہہ رہا ہوں بحکم پیغمبر جبریل لے کے آئے تھے نا. یہ بھی ضمن بتا دوں کچھ باتیں ضمن بتاتا ہے. ایک فرشتہ نہیں تھا 3 فرشتے آئے تھے. 3 شعبان میں 3 فرشتے آئے. دادائل سرسائل اور فطرس. دادائل اور سرسائل کو تو میدان میں لگا دیا. گہوارے سے نواز سے بلائے اور ہاتھوں کو بلند کیا. خالی آدم وسیلہ نہیں بناتے. فخر آدم بیوی کو وسیلہ بناتا. شہزادہ حسین کو ہاتھ بلیا کہا اللہم انی اسألک بحق ہذا الحسین. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے شہزادے حسین کو وسیلہ بنا کے ان دونوں کو معلوم پر عطا کر دے. اور فوراً معلوم کروں گا ہے تفصیل میں نہیں کرنا ہے. توجہ دیجیے. اب رہ گیا فطرس. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول فطرس کا کیا ہونا ہے؟ کہیں رہے گا حسین کے گہوارے سے مسئلہ. ارے اتنے ہلکے میں مالیہ کر. اللہ کے رسول جب مجسم حسین موجود ہے تو گہوارے سے کیوں مسئلہ آ رہے ہیں؟ کہ تمہیں بھی تو پیغام دینا ہے. اگر ایک وقت میں تمہارے درمیان میرا حسین نہ رہے اور چیز حسین کی طرف منسوخ ہو جائے اسی سے مراد بات لینا. اگر میں کا قصہ چھڑ دوں کسی کو مجلس ختم ہو جائے. اس لیے میں سب چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں جلدی سے مطلب دے ہوں. چونکہ ٹائم ہی نہیں رہا. کل پرسوں مجھے نہیں معلوم کہ شروع باقاعدہ مجلس ہوتی ہے مسائل ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. سب رہ گیا
سمندر ہے سمندر، یہ جو فضائل آل محمد ہے، بحر بے کنار، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے تو سنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ جو آل محمد کے فضائل ہیں اس کا ایک قطرہ بھی ابھی نہیں پہنچا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سلام کرے محمد آل محمد پر۔ تو دو منصب، آدم کو ملا ایک منصب، اور وہ ہے منصب نو کو ملے دو منصب۔ منصب اچھے سمجھ رہے ہیں نا؟ منصب یعنی عہدہ، منصب یعنی پوسٹ، منصب یعنی پد۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں تو ہندی بھی بولوں، سمجھ گیا؟ عہدہ کون دے رہا؟ اللہ دے رہا۔ آدم نبی ہے، رسول، نو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، مگر امام نہیں۔ سلسلہ رٹا ہو گیا، نو امام نہیں ہے، اللہ کے منصب نے ترقی۔ بات آئی ابراہیم، اللہ نے کہا دی بتلائی ابراہیم ربہ بکلمات، وہ کلمہ پھر آ گئے، فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ آرام سے پڑھ دیا ہے، کسی نے چھوڑ گیا۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے۔ کلمات کو سمجھنا وہی کلمات چلے آ رہے ہیں، چند کلمات کے ذریعے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اس امتحان میں ابراہیم 100% 100% نمبر لائے، تو ہم نے جائزے اور انعام کا اعلان کیا۔ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ آدم نبی ہے، رسول نہیں، نوح نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر امام نہیں۔ ابراہیم تک جو بات آئی منصب الہی میں اضافہ ہوا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ نبوت عطا ہو چکی، رسالت عطا ہو چکی، توجہ ہے نا؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا یا اللہ ہماری اولاد میں بھی کوئی نبی ہوگا، یہ نہیں کہا ہماری اولاد میں کوئی رسول ہوگا، لیکن جیسے ہی امامت کی بات آئی ابراہیم کے منہ میں پانی آ گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یا اللہ امامت، مجھے امامت دے رہا، کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ توجہ دی آپ نے؟ اللہ نے کہا سنیے، لفظ سے لفظ ملائیے گا، چونکہ بلکہ سننا بھی ایک شعور ہے، میں نے اسی لیے کئی بار ریپیٹ کیا، اسی لفظ کو بلا رہا ہوں۔ الہی پروردگار مجھے ذریتی، آئیے منصب امامت کیا میری ذریت کو بھی ملے گا؟ پہلے تو آپ کا ثبوت توڑوں، دنیا کا بھی دستور ہے، آپ دیکھتے آپ کو سب پتا ہے، جو منصب اور جو عہدہ سب سے اہم ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں دیا جاتا ہے۔ ارے کہاں ہے آپ لے نہیں پا رہے، بڑی مشکل ہے۔ جو عہدہ جو منصب سب سے زیادہ اہم اور عظیم ہوتا ہے اسے سب سے بعد میں دیا جاتا ہے۔ آپ امامت کی عظمت کو سمجھیے گا، اللہ نبوت دے چکا، رسالت دے چکا، اب امامت کا اعلان کر رہا ہے، تو کون سا منصب زیادہ عظیم ہوا بھائی؟ امامت، مبالغہ تو نہیں ہے، لاسٹ پہ امامت دے رہا اللہ، سنیے گا۔ اب جیسی امامت کی بات آئی ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت ملے گی۔ اللہ نے کہا سنیے گا لفظ، سن چکے آپ، ابھی شاید میں ملا رہا ہوں، لا ینال عہد الظالمین۔ سماعت کو فیل کر دوں گا اگر ایسے سنا۔ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ امامت تمہاری ذریت کو دی جائے، تمہاری اولاد کو دی جائے، مگر اچھی طرح سمجھ لو جو ظالم ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے مطلقاً کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک یہ ہوتا ہے امامت پہنچنے والا نہیں ہے، اور اس کی تشریح نہیں کی تو وہ گناہ والا ظالم ہے یا ترک اولا والا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی
دیا نا، یہ وہ ہوتا ہے امامت، منصب امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب وہ چاہے ظلم گناہ والا ہو تب بھی نہیں پہنچے گا، اور اگر ترکے والا حوالہ والا ہے تب بھی نہیں پہنچے گا۔ تو جو ہے نا، اب سنیے، ظالمین کی لفظ ہے، ظالمین ظالم کی جمع ہے، ایک ہو تو ظالم، دو ہو تو ظالمین، اور دو سے زیادہ ہو تو ظالمین کہا جاتا ہے۔ ذرا دل لگائے، بہت تھکا ہوا میں، تب جو ہمارے بجاتا ہوں، مگر اپنا مزاج سے بدل سکتا، میں تو ان بھی باریکیاں پیش کرتا ہوں، اس میں بہت کچھ ملتا۔ میرا مزاج ہے کہ پانی کی کھال ادھر کے اس میں سے کریم مانگ نکال کے مجمع کے حوالے کرتا ہوں تاکہ مجلس میں آنا سوارت ہو جائے۔ ظالمین کی لفظ آئی ہے نا، اب ظالم اور ظالمین اس کا ایک مادہ ہے جس سے لفظ نکلی ہے، وہ ہے ظلم۔ ظلم سے بڑا ظالم، ظلم یعنی ذاتی کرنے والا نہیں، ظلم یعنی ذاتی اور ظالم یعنی ذاتی کرنے والا، چاہے دوسرے پکڑی اپنے نفس پکڑے۔ سمجھ والی یہ بات؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے جتنی قسمیں ظلم ہوئی اتنی قسمیں ظالم ہوئی۔ میں کیسے مجلس پڑھوں، بڑی لمبی فہرست ہے تعلیمی، اس لیے مجھے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ آگے قرآنی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ خدا کرے آپ سمجھ جائیں، بات نہیں پہنچ جائیں۔ کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو طے ہو گیا، جب شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایسے وقت ضائع نہ کرو، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہا ظالموں تک میرا منصب امامت نہیں پہنچے گا، اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا شرک ہے ظلم، تو سب سے بڑا ظالم ہے مشرک۔ تو ہمارے اب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ امت نے کس حصے کو ظلم کیا ہو۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ظلم کر لیا یعنی شرک کر لیا تو کچھ بھی ہو جائے امام نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں 40 سال کی عمر شرک ہی شرک ہوتی ہو۔ سب سے بڑے کو پکڑا میں نے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ غفار ذنوب ہے، چھوٹی بڑی خطاؤں کا معاف کرنے والا، لیکن شرک کے لیے اعلان ہے کہ میں شرک والا گناہ نہیں معاف کروں۔ کتنا بڑا مجرم ہے مشرک، اللہ اسے امام بنا دے گا۔ اور یہ وضاحت نہیں ہے کہ 1 منٹ کو شرک کیا ہو، 2.5 منٹ کو کیا ہو، 2.5 سال کیا ہو یا 40 سال، 1 سیکنڈ کے لیے شرک کیا تو کچھ بھی ہو جائے امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا سب سے بڑا ظلم۔ اب سب سے چھوٹا ظلم کیا ہے وہ میں کل پڑھ چکا، کیا کروں؟ لا تقربا هذه الشجرة، ارے میں تو وہی ہوں، آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ لا تقربا هذه الشجرة، یہ جو شجرہ ممنوعہ ہے، یہ جو پیڑ ہے جنت میں، یہ کچھ خاص لوگوں کا ہے، اس کے تو قریب بھی مت جانا، کھانا تو درکدار، پاس بھی نہ پھٹک جانا، اگر چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ کہ آپ فتقون من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے جو پسینہ بہاؤ گے برباد نہ ہو، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی بنسبت کر کے اللہ کے بھی تو جو ہے نا لفظ ظلم استعمال کیا جا رہا، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آدم نے تو کھا لیا، قریب جانا تو درکنار کھا لیا۔ جبھی تو دنیا میں آنے کے بعد برس یہی کہتے رہے، رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا۔ سو گئے تو نمتا کیسے دوں؟ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم بھی اگر امام بننا چاہے تو نہیں بن سکتے۔ ارے
جب تمہارے باپ آدم امام نہیں ہو سکتے تو اہلِ پہلے پتھر خیلے کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات اللہ علیہ آدم جیسا نبی تو ہو جائے، صفی اللہ ہو جائے یا خلیفۃ اللہ ہو جائے، امام نہیں ہو سکتے۔ امام بہت عظیم چیز ہے۔ اب ان کے رہیے بڑی چیزیں ہیں، اس میں میرا بیان کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے منزل کا کام۔ ہر انسان محتاج ایک رہنما، ایک ہادی کا، ایک امام کا۔ دو حدیثیں سناتا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کی آیت ہے۔ ہم روز قیامت جو تیسری پوسٹ آ گئی نا، اب نبوت کا ذکر نہیں کروں گا، رسالت نہیں کروں گا، چونکہ اب یہ تیسرا منصب جسے امامت کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ کہا یا نہیں کہ کہا؟ اب جس نے جس کو امام بنایا ہوگا اسی کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن طے ہے کہ بلایا جائے گا ہر شخص کو اسی کے امام کے ساتھ۔ دوسری حدیث پیغمبر کی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حال میں مر جائے، کیا کمال کیا ہے، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آپ سناٹے میں بیٹھیں گے سوچ کے یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے، ارے ابھی بہت کچھ سننا باقی ہے۔ کیا پیغمبر نے لفظ رکھ دی؟ یہ نہیں کہا کہ امام کو پہچاننے بغیر مر جائے۔ امام زمانے ہی جو اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری؟ امام کی افادیت کیا ہے؟ امام نہیں تو نظام ہے۔ ساری لفظیں آپ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں۔ جہاں امام نہیں وہاں نظام نہیں۔ بلوانا ہی پڑے گا۔ میں تو عدل کا قائل ہوں، یہ نہیں کہ ممبر محنت کرے مجمع رشت کے مجلس میں مولانا بیٹھے ممبر بھی بولے اور فرش بھی بولے۔ اللہ نے ہمیں خلاصہ کائنات بنایا، حضرت انسان بنایا، سب سے بلند مرتبہ رکھا، جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوان، حیوان سے اوپر انسان، اتنا بلند مرتبہ رکھا۔ تو ہم سے پس درجے میں حیوان۔ ذرا یہ دیکھیے تو ان کا نظام کیسے چلتا ہے۔ قرآن کا کمال ہے، قرآن کریم میں چینٹی سے لے کے ہاتھی تک کے نام کا سورہ موجود ہے۔ ابھی آپ چن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، چینٹی سے لے کے ہاتھی تک کے نام کا سورہ موجود ہے۔ میں چھوٹی نہیں دوں گا اتنی جلدی جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی۔ چینٹی سب سے چھوٹا نام، اس سے لے کے اور ہاتھی تک کے نام کا سورہ موجود ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں آبجیکشن کرنے کا، وہ قادر مطلق ہے، مختار ہے، کس کے لیے کتنا بڑا سورہ اتارے وہ بہتر جانتا ہے۔ کمال ہو گیا نا کہ چیٹی کے نام کا جو سورہ ہے اسے سورۃ النمل کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا، اور ہاتھی کے نام کا سورہ سورہ فیل کا چھوٹا سا، مگر 12 سورہ ہے۔ چیٹیوں کی زندگی کا بھی ایک نظام ہے، بہت دور نہ ہو جائے۔ چیٹیوں کی زندگی جو دیکھ رہے آپ، ان کا بھی ایک امام ہوتا ہے، سب سے حقیر جانور، ان کا ایک امام جہاں ہوتا ہے، اور ان کا امام وہ جانتا ہے جو ہم آپ بھی نہیں جانتے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، ہفتے بھر میں بارش ہوگی، فلاں جگہ ورشا بہت تیز ہوگی، فلاں جگہ آندھی چلے گی، فلاں جگہ طوفان آ جائے گا، سب پتہ
چیٹی کو خبر ہو جاتی ہے اور ہر خطرے کی خبر ہوتی ہے، حتیٰ کہ زلزلے کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ تو جو ان کا امام ہوتا ہے وہ خطرے کو محسوس کر کے خطرے سے اپنی امت کو باخبر کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اپنی امت کو باخبر کرتا ہے، چلو ہجرت کرو، انتقال مکانی کرو، کہیں آؤ جا کے بسیں گے۔ ہجرت کا حکم پھر ان کا امام دیتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجلس ہو لینا، اور اب جب آرڈر ہو گیا تو کوئی چوٹی جو ہے اس سے بغاوت نہیں کرتی، سب اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب برسات کے زمانے میں دیکھا ہوگا چیٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، چیٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، سمجھ جائے کہ امام کا آرڈر ہو گیا کہ ہجرت کر جاؤ۔ یہ نہیں دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں فلسفہ ذہنی اس کی حکمت کو دیکھیں، آپ کس حکمت سے اس نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی کائنات کیا سمجھیں گے، ابھی تو آپ اللہ کی حقیقت تو چیٹی برابر نہ سمجھ سکے۔ ارے چیٹی کا ذرا سا وجود، معمولی سا وجود، اور معمولی سے وجود میں چھوٹا سا سر، اور چھوٹے سے سر میں چھوٹا سا بھیجا، اور چھوٹے سے بھیجے میں باریک باریک رگے اور رگوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اس کی حکمت کا کمال ہے، یہ اللہ کی حکمت کا کمال ہے۔ اب وہ جب دانا لے کے آتی ہے، فلسفہ ذہنی دیکھے تو سالم دانے کا ذخیرہ نہیں کرتی، سالم دانا نہیں، پہلے اسے 2 یا 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے، پھر دیکھا کہ ذخیرہ کرتی ہے کہ برا وقت آیا تو بھوکے مرنا پڑے گا، لہٰذا وہ ذخیرہ کرتی ہے۔ اگر سالم دانا ذخیرہ کرو، اگر سالم دانا لے گئے اپنی حویلی میں تو اس میں کوپر نہیں نکل آئے گی، ہمارے کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سوچ سمجھ، یہ سمجھیے سب علمانی باتیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا امام، یہ جو چیٹی ہے ان جانور، ان کا امام انہیں ہر خطرے سے باخبر کرتا ہے۔ اور کیجیے گا اور یہ بھی دیکھیں، اگر کوئی چیٹی زخمی ہو جاتی ہے، سب ہوتا ہے کیا بچوں کو سمجھا رہا، چیٹیوں کی دنیا میں ہاسپٹل ہوتا ہے، اور جہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جہاں پارلیمنٹ ہوتا ہے، جہاں پلان پاس کیا جاتا ہے، جہاں آرڈر نافذ کیا جاتا ہے، اگر کوئی چیٹی زخمی ہو گئی تو چیٹیاں اسے چھوڑ کے نہیں چلی جاتی، کچھ چیٹیوں کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، زخمی کو اٹھاؤ ہاسپٹلائز کرو، ان کا اپنا ہاسپٹل ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر جو چیٹیاں اڑاتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے نورانی ذہن سے ان کا بخیہ کرتی ہیں، اور جلدی سے ابھی آگ ہو جاتی ہے۔ تو میں جلدی سے آ جاؤں منزل پر کہ آپ دیکھیں ان کا بھی اہتمام ہے، اور ہر خطرے سے انہیں باخبر کرتا رہتا ہے، امت کو خطرے میں نہیں جھونکتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا امام خطروں سے باخبر کرتا ہے، خطروں سے اپنی امت کو بچاتا ہے۔ دل لگا دیجیے گا، اس کے لیے میں شاید مثال کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ جناب سلیمان پیغمبر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، چیٹیوں کی قطار لگی ہوئی ہے، ان کے امام نے محسوس کیا کہ سلیمان تنہا نہیں ہے، ساتھ میں صحابہ بھی ہے، صحابیوں کا لشکر بھی ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے سلیمان پیغمبر ہے، وہ تو شاید ہمارے کو پھیل نہ رکھے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن وہ جو ساتھ ساتھ آ رہے معصوم تھوڑی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمیں خطرہ ہو جائے اور ہم مارے جائیں۔ قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اب ان کے سردار نے کہا، ان کے امام نے کہا، اے چیٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب دیکھیے سائنس نے بڑی ترقی کی، چیٹیوں کے چلنے کی آواز کو ٹیپ کر لی اور سنا دیا کہ چیٹیاں چلتی ہیں تو اس طریقے سے آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن آج تک چیٹی کے الفاظ کو کوئی ٹیپ نہ کر سکا کہ یہ آپس میں بولتی ہے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جو منصبدار الہی ہوتا ہے وہ ان کی زبان کو بھی سمجھتا ہے۔ ادھر چیٹی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اب تمہیں خطرہ ہے،
سلیمان کا پورا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روت نہ ڈالے، سلیمان قریب آ گئے، اب اسی چیٹی کو ہتھیلی پہ لے لیا، بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے، ہتھیلی پہ لیا، لینے کے بعد کام بہت بول رہی ہے، یہ آیت ہی پڑھو، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، نبی کبھی ٹھٹا مار کے کھلکھلا کے نہیں ہنستا، مسکراتا ہے بس، لیکن چیٹی اس بات پر قرآن کے الفاظ ہیں کہ سلیمان کھلکھلا کے ہنسے اور جلدی سے اسے کہا دیا، کیا بات بول رہی ہے، جلدی بتا تو افضل یا میں افضل، ہتھیلی میں لے رکھا کیا بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چیٹی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی، آپ تو نبی ہیں، منصبدار الہی ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کون افضل ہے کون مفضول ہے، کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیٹی بھی اپنے زمانے کے نبی کے علم غیب پر پورا ایمان رکھتی ہے، وہ لوگ کیسے ہیں کہ نبی کے علم غیب پر چیٹی برابر بھی ایمان ہے، یعنی آج تو تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کی بات سے ذرا کھل اٹھے تو میں سمجھوں کہ حوصلہ ہے سننے کا، تو نہیں سمجھے گا کہ آپ چاہتے چھٹی دے دو، ایسے چھٹی کیسے ملے گی، اگلے سال سے بولا نا یہی تو ہو جائے گا، لیکن میرا اپنا مزاج ہے، بات کو نتیجے میں پہنچاتا ہوں، ضرورت ہے سنیے گا، ضرورت ہے اور امام کی ذمہ داری، پتا کون افضل ہے، کہ اللہ کے نبی آپ کہتا ہے میں نے حکم دیا نا، میں سب جانتا ہوں، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو افضل یا میں افضل، کہ اللہ کے نبی جسارت معافی، اس وقت میں ہی افضل ہوں، کیا دلیل افضلیت، کیا اس لیے کہ میرے قدم ایک نبی کی ہتھیلی پر ہے، کہاں چلے گئے، اس لیے کہ میرے قدم ایک نبی کی ہتھیلی ہے، بھئی یہ کیسا انصاف ہے، ایک چیٹی کے قدم نبی کی ہتھیلی میں آ جائے تو قدم کرے اور کسی کے قدم کو شہر سعادت میں سلام برحمد لوگوں کے حلق سے نیچے فضائل اہل بیت اترتے ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے جبھی تو ہاتھ ملے کہ نبی کے گوشت پر قدم علی نے رکھے یا نہیں رکھے، مہر نبوت نے قدم امامت کو چھما یا نہیں چھما، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی مبالغہ ہے، آپ لوگ حقیقت دیتے ہیں میں کیا ہو گیا، یعنی یہ تو توہین رسالت ہے، جب مہر نبوت پر علی نے قدم رکھ دیے تو میں نے کہا علی نے کہاں رکھ دیے، نبی نے رکھوا دیے، علی نے خود سے کہا کہ نبی نے کہا کہ اور میرے قاضی پہ آ جاؤ، تو نبی کو پتا نہیں کہ ہم مہر نبوت ہے، علی خانہ آ جائیں گے، کہ لیکن توہین محسوس ہونی، میں نے کہا محسوس کرتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہ نبی کو پہچانا نہ علی کو پہچانا، ارے قرآن پہ قرآن رکھ دینے سے
چھوٹا قرآن پر ہوگا. کیا کہہ رہا ہے؟ گرائے جا رہے ہیں. جو بڑا قرآن ہے منصبدار نبوت وہ نیچے ہے، اور جو چھوٹا قرآن ہے منصبدار امامت وہ روش رسالت پہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چیٹی سے ذرا بڑا جانور ہے، اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اسے ہوگا سمجھے تھوڑا سا. وہ سورۃ النمل چیٹوں کے نام کا سورہ. جانتا ہوں ابھی اس میں تھکے ہوئے انسان پر پڑا ہوا آرام کے، یہ آرام کے دن نہیں ہے. یہ جملے سنیں انشاءاللہ بابت کرے. چونکہ جو حیوانوں کے جانوروں کے واقعات قرآن میں لکھے کہے پہ لکھے اس لیے لکھے ہیں کہ حیوانوں کی زندگی دیکھ انسان اور کچھ تو سبق سیکھے. اچھا چیزیں بڑا جانور کیا ہے؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی بھائی اس کا آدم بہت مختصر اچھے دکھا. یہ شہد کی مکھی کو اڑتی پھرتی ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ کی نیو صلاحیت سے. ذرا اس کا نظام دیکھیں، اس کا بھی ایک امام ہوتا ہے. ذرا دل لگائیے گا کہ محنت نہ چھوڑا کرے، اس کا بھی ایک امام ہوتا ہے. غور کیجیے گا. اور اسے کہا جاتا ہے یاسوب، اور اسی مناسبت سے مولا کائنات کو کہا جاتا ہے یاسوب الدین. اذان میں سنتے ہیں نا امام المتقی یاسوب الدین جو کہا جاتا ہے، یہ اسی سے باخود ہے. تو ان کے امام کو یاسوب کہا جاتا ہے. کن کے؟ شہد کی مکھی. ذرا ان کا نظام دیکھیں، پورا نظام ان کا وحی پروردگار سے چلتا ہے. اور سارے جتنے انجینئر ہیں سر جوڑ کے بھی بیٹھ جائیں تو اتنا عالیشان فلیٹ بنا نہیں سکتے ایسا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے یہ شہد کی مکھیاں بنا لیتی. ہزاروں خانے وہ مسلط چلتا، اور جہاں کا ہوتا نہیں چھتے لگاتی ہیں، پیڑوں کے اوپر لگاتی ہیں، کڑیوں پہ لگاتی ہیں. قرآن میں سب تفصیلیں جا کے دیکھیے گا سورت میں. اور وہ چلتا آپ دیکھیں کتنا شاندار مسلط چلتا. ہزاروں خانے یعنی ان کا رہائشی مکان اس کے اندر موجود. شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہے کمال ہے نا تو اپنے ہی خانے میں داخل ہوتی ہیں. دوسرے کے گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتی. ارے آپ مجلس ہی نہیں سن رہے، سبق ملنا ہے سنیے گا. کمال ہو گیا عجیب جانور معمولی سا، اور اتنے خانوں میں کمال ہے. پہچان کیسے لیتے کہ یہی میرا کھانا ہے؟ کوئی شہد کی مکھی نہ کھانے سے باہر نہ جانے سے باہر، اور ہر کھانے کے بیچ میں باریک باریک کاغذی دیواریں. کاغذی دیواریں سمجھ گئے؟ کوئی شہد کی مکھی کسی دوسرے کی دیوار کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی. آپ تو 2:30 بجے پھر میں کھوں گا 2:30 بجے رات 9 بجے سب پوری ایسے بیٹھے تو ہے. دیکھیں نظام کوئی ہے جس کے کنٹرول بھی نظام ہے. اور ان کا کمال یہ ہے کہ جو ان کا امام ہے بڑا ذمہ دار ہے. شہد کی مکھی کو حکم ہے جاؤ پھولوں کا رس چوس کے آؤ. امام کی ذمہ داری ہے دیکھو یہ جو آئی ہے تو کیا لے کے آئی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی لائی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے یا کچھ اور لے کے آ گئی؟ اگر شہد کی مکھی پھولوں کا رس لے کے آئی ہے تو انٹری ملتی ہے، تشریف لائیے. اور اگر رس کے بجائے زہر چوس کے آ گئی تو نہ صرف یہ کہ گیٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کا امام اسی وقت ان سے حق حیات چھین لیتا ہے اور 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیتا ہے. میں کہوں گا امام صاحب اتنا کیوں جلال آ گیا؟ ذرا سی غلطی ہوئی ہے، زہر چوس لیا، تنبیہ کر دیجئے اور اندر آنے دیجئے. کہ تم ہمارا نظام نہیں سمجھتے. ہم اپنے معاشرے میں کسی کو زہر گھولنے کی اجازت نہیں دیتے.
بولنے کی طاقت میں ڈائیور جیسے کر لوں یہ بتایا میں نے کہا تاکہ تازہ رہے. آخری بات ہے اور یہ لے لیجیے گا جو میں دینے جا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ امام کی کتنی وفاداری اپنے امام کی کتنی وفاداری خدا نہ خواستہ اگر ان کے امام کو کسی نے چوٹ پہنچا دی. جو لوگ شہر بچیوں کا کاروبار کرتے ہیں اسے پوچھیے گا شمشاد احمد پڑھ کے گیا ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر چوٹ پہنچائی پیر کے نیچے دب دیا ان کا امام اسے رانی بھی کہتے ہیں یا سو بھی کہتے ہیں امام بھی کہتے ہیں تو پھر بچیاں چھوڑتی نہیں ہیں. بغیر بدلہ لیے کیا کہہ رہا چھوڑتی نہیں ہے. تو خالی انتقام کا اعلان نہیں ہاتھ کے ہاتھ سزا دیتی ہے. سے بچانا بھاری ہو جاتا ہے ان کے امام کے قاتل کو. کیسے بنے سن رہے آپ کتنی وفادار ہے امام کی. اور سنیے اگر ان کا امام مر گیا تو فوراً دوسرا امام چاہیے. تو ان کے ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا ہے اب کس کی امامت کا اعلان ہوگا. یعنی شہر کی مکھیاں پنچایت چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتی ہے. کوئی پنچایت نہیں کوئی مسجد نہیں وحی الہی کا انتظار. ادھر سے وحی الہی کا اشارہ ہوا یا اسے امام بنا دو. اب ان کے امامت کا اعلان ہوتا ہے تو اسی کو امام مان لیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نظام ان کا. اب بہت کچھ بول سکتا ہوں سمیٹ ماشاءاللہ وہ بچے ہیں آپ ضرورت ہے امام. امام کا فائدہ کیا ہے نظام صحیح رہتا ہے. اب دیکھیے پھولوں کا رس چوس جاؤ شہد نکالو زہر نہ گھولنا. انسانوں کا سب سے افضل ہم نے بنایا. پھولوں کے رس کے بجائے اگر زہر لے آئے تو تمام دنیا انسانیت کی جان خطرے میں پڑ جائے. کیا نظام ہے اس کا اور کا امام کتنا ٹائٹ ہے اصول میں. اگر زہر آئی تو خاتمہ کر دیا جائے گا. زندگی کا ایک خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک نظام کے تحت پوری شہر کی بچیوں کی مملکت چل رہی. اب آپ چپ ہو گئے تو بلوا دو بھائی مکھیاں تو اور بھی ہیں. کہاں چلے گئے؟ مکھیاں تو اور بھی ہیں. یہ تو تعداد میں بہت کم ہے. اور اس کے مزاج میں کتنا فرق ہے. وہ غلاظت پسند یہ نظافت پسند اور جو ہمارے آپ وہ نجاست پسند یہ طہارت پسند. توجہ نہیں دے رہے آپ. وہ جب بیٹھتی ہے گندی ڈالیوں پہ بیٹھتی ہے. یہ جب بیٹھتی ہے پھولوں کی ڈالیوں پہ بیٹھتی ہے. جب بیٹھتی ہے پھولوں پہ پھنسی کے زخم پہ بیٹھتی ہے. یہ جب بیٹھتی ہے ورق کے گل پہ بیٹھتی ہے. اس کے مزاج میں نجاست اس کے مزاج میں طہارت اس کے مزاج میں غلاظت اور اس کے مزاج میں نظافت. آخر جب دونوں مکھیاں ہیں تو مزاج میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک اتنی گندگی پسند ہے. توجہ دیجیے گا. یہ ہتھیار رکھتی ہے مگر بھلا ہو گیا کسی کو ڈنڈ نہیں مارتی. اور ان کا عالم یہ ہے ساری دنیا کی ناک پہ دم کر دیا. کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا کی ناک پہ دم کر دیا. وہ نجاست پسند یہ طہارت پسند. تو آخر دونوں کے مزاج میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے جبکہ مکھی یہ بھی ہے مکھی وہ بھی ہے. تو سنیے بس ذرا سی بات ہے اگر یہ سمجھ لیا تو پورا عشرہ سمجھ لیا. دونوں کے مزاج میں اتنا فرق کیوں ہے. وہ گندگی پسند ہے یہ طہارت پسند ہے. وہ غلاظت پسند ہے یہ طہارت پسند ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی امام ہے.
طرف نہیں بڑھتا، غلاظتوں کی طرف نہیں بڑھتا، کثافتوں کی طرف نہیں بڑھتا، یہ تو اپنا ایک امام کرتا ہے۔ اور جب امام ہے تو امت کو کیا چاہیے؟ امام ہدایت کرے، امت اطاعت کرے۔ اور جب ہمارے ایک ذمہ داری امام کی ہے اور ایک ذمہ داری امت کی، وہ ادھر سے ہدایت کرے، ہم ادھر سے اطاعت کریں، وہ حکم دیں اور ہم عمل کریں۔ ابتدائی کلام میں نے عرض کیا، چاہے وہ منصبدار نبوت ہو یا منصبدار رسالت ہو یا منصبدار امامت ہو، یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اور سن لیجیے، مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں۔ علامہ اقبال کہہ کے چلے گئے، یہ شہادت کے فرق میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ قربانیوں کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر، ہر طرح کی قربانی کا مذہب ہے۔ اور انبیاء کی تاریخ پڑھیں، دین کی وقع کے لیے سبھی نے اپنے اعتبار سے قربانی پیش کی۔ سب سے عظیم قربانی جو ہے وہ کربلا والوں نے پیش کی، جس کو اصطلاح قرآن میں ذبح عظیم کہا گیا۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ذبیح ہے، اور حسین ذبح عظیم ہے۔ کہیں تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں ایسے حالات نہیں ملتے کہ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے چند افراد کو لے جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں بھی سارے جوان ہوتے تو ہم سمجھتے کہ امام جنگ کے لانے سے گئے، سارے جوان تو نہیں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، 9 10 برس کے بھانجے، 13 برس کا یتیم قاسم ہے، 18 برس کا علی اکبر اگر ہے تو آپ دیکھیں 6 ماہ کا رزق بھی ہے۔ امام جنگ کے ارادے سے لے گئے، امام دین کا پیغام دینے لگے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور حسین نے، میں نے بار بار آپ سے کہا، پچھلی مجلسوں میں کہا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے۔ حسین نے ایک درسگاہ ایسی سجائی کہ 9 محرم تھا، کوئی زہیر تھا، کوئی سعید تھا، کوئی حبیب تھا، کوئی جون تھا، کوئی وہب کلبی تھا۔ لیکن شب عاشور امام نے نہ جانے کیا فکری انقلاب پیدا کیا کہ دیکھنے میں تو کربلا میں ایک حسین تھا، لیکن جذبے کے اعتبار سے سب حسین نظر آئے، سب کے سب حسین نظر آ رہے تھے۔ وہی جذبہ شہادت۔ اللہ اکبر۔ اور معلوم یہ ہے کہ عاشور کی بات ہے، سب بے چین ہے کہ صبح عاشورہ نمودار ہو اور ہم اپنی جان کی قربانی فرزند رسول کے لیے پیش کریں۔ عالم یہ ہے کہ عاشور کی رات ایک 13 برس کا بچہ جس کا سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، بچہ آیا، آنے کے بعد کہا، چچا کیا محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے؟ امام کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، میرے لال قاسم، پہلے یہ تو بتاؤ، کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے مسکرا کے کہا، اعلیٰ من النسل، موت تو ہمارے نزدیک شہد سے کہیں زیادہ شریک ہے۔ امام نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور آواز دی، ہاں قاسم۔ جب جملہ امام نے کہا، یہی بات ہے ہونے کے لیے جملہ امام نے کہا، ہاں میرے لال قاسم، محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ میں سننا تھا، علی اصغر کا نام جیسے سنا تو آپ نے سوال کیا، ارے چچا جہاں کیا اشیاء خیمے میں آ جائے؟ ابھی تو میرا بھیا گھٹنوں نہیں چل سکتا۔ کہا نہیں میرے لال، میں اصغر کو خود کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا، ظالموں سے سوال ہاتھ کروں گا اور اس کی پیاس 3 سے بجھائی جائے گی۔ میرے لال تمہارا بھی نام ہے اور علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ادھر شب عاشور خیمہ میں عالم ہے کہ ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، اپنے جوانوں کو سمجھا رہی ہے کہ خیمے میں لیلا ہے جو علی اکبر کو سمجھا رہی ہوں، سب سے پہلے تم میدان قتال میں جانا اور بعد میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ایک خیمے میں زینب ہے جو محمد کو سمجھا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک خیمے میں ایک بیوی ہے جو اپنی قسمت کے آنسو بہا رہی ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں ہے،
جناب عباس آ گئے میں کو ذکر ہونے کا سبب تک قربانی کا دن ہے تمام بیویاں اپنے اپنے اولادیں قربان کرے گی ہمیں تو کوئی اولاد ہے نہیں میں اپنے بھیا حسین کو کیا قربان کروں گی عباس نے کہا بہن دی چھوٹا نہ کرو یہ غلام کس طریقے ہوئی ہے میں آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں گا ارباب اللہ ایک خیمے میں بیوہ حسن جناب ام فروا اپنے 13 برس کا سر زانوں پہ لیے ہوئے بچے کا سر زانوں پہ لیے ہوئے آپ کے ظلفت عملیہ کی ہو رہی ہے آواز میری بھیڑے لال قیامت میں جناب فاطمہ سے شرمندہ نہ کرنا سب سے پہلے تم جا کے اپنے چچا کو جان قربان کرنا صبح عاشورہ نمودار ہوئی بازار شہادت گرم ہوا ایک ایک کا لاشا آنے لگا ام فروا نے کہا قاسم ابھی تک تم نہیں گئے اس نے جنگ لینے کے لیے جناب قاسم کو حکم ہوا تھا چچا سے مرنے کی اجازت کو جناب قاسم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے آواز کی چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت کیجیے امام نے کلیجے سے لگا دیا ارے قاسم یہ کیا کہہ دیا ارے کوئی دل کے ٹکڑوں کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے جاؤ خیمے میں چلے جاؤ قاسم اس لیے کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو میرے بھیا کی نشانی ہو اب قاسم کیسے خیمے میں جان جو روایتوں میں وہی پڑھتا ہوں میں قاسم خیمے میں نہیں گئے کہ اماں کو کیا جواب دوں گا اس نے خیمہ پہ آئے اور گھٹنے پر سر رکھ کے رونا شروع کیا جناب ام فروا نے آواز پہچانی اور مرتبہ سر پہ جا کر ڈال کے خیمے سے باہر آئے آواز کے قاسم میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی ارے تو ابھی تک میدان میں نہیں گئے آقا سے اجازت نہیں لی کہ اماں کیا کروں کسی صورت چچا اجازت نہیں دیتے اسی لیے تو میں رو رہا ہوں تو ایک مرتبہ میں فرمانے ذرا سا خاموشی اختیار کی فرمایا میرے لال قاسم یاد کرو جب تم 3 برس کے تھے تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تھا تو تمہارے بابا نے آخر تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا جب کٹھن وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا قاسم اور اس سے برا وقت جائے گا تعویذ کھولو ہم جو تعویذ کھولا تو تعویذ نہ تھا بھائی کا خط بھائی کے نام تھا حسن کا وصیت نامہ تھا کہا بھیا حسین کربلا میں میدہ ہوا قاسم کو میری جگہ پڑھنے کی اجازت دے دینا خط کا پڑھنا تھا لبوں میں مسکراہٹ آئی دوڑے ہوئے چچا ہم تو اجازت دیں گے نا کہ بیٹا یہ ہاتھ میں کیا ہے کہ ہاتھ کے بھائی کا خط ہے امام نے خط پڑھا بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ارباب میں قاتل نے لکھا دونوں چچا بھتیجے اقتدار ہوئے ایک لشکار دے کے پڑے ماشاءاللہ مطلب نے پوسا ملی اور جب مشہور فاقہ ہوا امام نے کہا ارے بھیا حسان میں کبھی قاسم کو مقتل میں نہ بھیجتا مگر آپ کی وصیت نے مجبور کر دیا لیکن قاسم نے گھوڑے میں سوار کیا سو یہ مجلس تمام ہے آج کی تاریخ وہ ہے کہ کائنات کے چپے چپے میں یتیم حسن کا ماتم ہو رہا یتیم حسن کا غم منایا جا رہا ہے قاسم نے گھوڑے پر سوار کیا تمثیلی کا عالم یہ تھا کہ جو تلوار تھی وہ زمین پہ خط دیتی جا رہی تھی اتنی تمثیلی کہ خود سے قاسم گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے امام نے سوار کیا قاسم میدان قتال میں آئے سنیہ مجلس تمام ہے میدان قتال میں آئے تاج شجاعت کی حق شجاعت عطا کیا لیکن 3 دن کا بھوکا پلاسا بچہ آئے کب تک لڑتا چاروں طرف سے اشریات ٹوٹ پڑے لیکن ہر ماں کو تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بچے کے چہرے کے پھول کھلے ہر ماں باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے کے چہرہ بندھے مگر کربلا کو چہرہ کہاں تاریخ کہتی ہے کہ ایک شقی عمر کے قاسم کے سب پہ ایسی تلوار ماری کہ پھولوں کی لڑیاں تو نکھر نہ لگی چہرے پر خون کی لڑیاں نکھر رہی اور پھر کیا کہا ہونے لگے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے نیچے آئے آواز کی چلچا
شیر غضبناک کی طرح اشقیاء پہ ٹوٹ پڑے. حسین کا ایسا روپ طاری ہوا کہ اب جو فوجوں میں بھگدڑ مچی, تیسرے قاسم ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, ہر بات مقاتل کہتے ہیں اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں. جب قاسم کی لاش پر اگر کوئی گھوڑے کی ٹانگ پھٹتی تھی, قاسم چلا کے کہتے تھے چچا چچا, ارے چچا لوڑی ہے, چچا بچائیے. جب حسین پہنچے قاسم کی لاش تو سب میں تقسیم ہو گئی. حسین نے آواز دی دیتا, ارے تو بھائی زندگانی دنیا پر کہ تم مجھے مدد کو مطالعے اور میں تیری مدد نہ کر سکوں. اب آپ یہاں مجلس ختم ہو گئی. ارے 70 لاشا حسین لائے, مقتل میں گئے, لاش اٹھا کے لائے, لیکن جب قاسم کا لاشا دیکھا